تو پیغمبروں پہ 3 اعتراض. نمبر 1, آپ کے پاس نالج بھی کم. نمبر 2, آپ قوم کے سردار بھی نہیں ہیں. نمبر 3, آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. نمبر 4, آپ کی باتیں بھی سائنسدان نہیں مانتے. وہ باتیں کیا ہیں؟ ہیہاتا لما توعدون ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب مر جاتے ہیں اور ہڈیاں ہو جاتے ہیں, بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی اور دوبارہ ہم انسان بن کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں باتیں تو سنو کس قسم کی کر رہے ہیں. آج تک کوئی ڈاکٹر, حکیم, سائنسدان اس بات کا دعوے دار نہیں گزرا. ہیہاتا لما توعدون. ارے عقل سے بہت ہی دور کی باتیں کر رہا ہے. جیسے ہم کراچی میں کہتے ہیں نا, جب کوئی الٹی بات کریں کہتے ہیں بھائی تو تو بہت ہی بڑی پھینک دی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار تو بہت ہی الٹی بات کر رہا ہے تو. ہیہاتا قرآن کی آیت ہے. ہیہاتا تعجب, بہت عقل سے بعید بھائی, بہت ہی دور. یہ تو بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی دعویٰ اس سے میچ کرتا ہی نہیں ہے. آج تک کسی سائنسدان نے ہلکا سا بھی اشارہ نہیں کیا. کہ نیوٹن کہہ کے چلا جاتا کہ ہم جب مر جاتے ہیں امکان ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے ایک الگ بات ہے, لیکن پاسبل ہے. نیوٹن نے کہا امپاسبل, آئنسٹائن نے کہا امپاسبل. آج کے جتنے سائنٹسٹ ہیں کیا کہتے ہیں؟ امپاسبل. سمجھتا نہیں ہے نا بھائی, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. تو ایک تو پیغمبروں کی پوزیشن, دوسری کیا کہ ان کے دعوے بھی کیا ہیں. فریحوا بما عندهم من العلم, جو نالج تھی نا ان کے پاس, انہوں نے پوچھا ہوگا جی, اپنے زمانے کے حکیموں کو بلایا ہوگا, سائنسدانوں کو بلایا ہوگا, جی یہ صالح علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کی نالج کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں نے لیب میں جتنے بھی تجربے کیے ہیں اب تک اس تجربوں کے نتیجے میں 2-4 حکیم مرے تو ہیں زندہ, اب تک کچھ حکیم تجربوں سے مرے ہیں. پتہ ہے آپ کو, جڑی بوٹیاں کھائیں کہ دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے, تو بتا ہی نہیں سکے کہ کیا ہوتا ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب تک وہ بتا نہیں پا رہے کہ اس سے, لیکن لوگوں نے خود اندازہ لگا لیا کہ اس سے یہ ہوتا ہے. جیسے ایک میاں بیوی تھے نا, تو بچے نے پوچھا امی پھڈا کیسے ہوتا ہے؟ امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا, فرض کرو کہ پاکستان انڈیا پہ حملہ کرے. تو ابا نے کہا فرض کچھ اور کر لو, انڈیا کو پاکستان سے کیوں لڑوا رہی ہو, اپنے ملک کے حالات تو دیکھ لو. اس نے کہا میں کون سا حقیقت میں لڑوا رہی ہوں, میں تو فرض کر رہی ہوں نا. تو اس نے کہا اچھا بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے, افغانستان کو لڑا دو امریکہ سے, کچھ اور فرض کر لو. تو کہہ رہی ایک تو آپ کو نا میری ہر بات پہ کیڑے نکالنے کا شوق ہے. وہ کہہ رہے میں کیڑے نہیں نکال رہا, میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں. نہیں اصلاح نہیں کر رہے آپ, کیڑے نکال رہے ہیں, اور لڑ پڑے. بچے نے کہا ابا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا چل گیا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, مجھے پتا چل گیا کہ پھڈا کیسے ایسا ہوتا ہے. تو اب کتنے حکیم تھے جنہوں نے جڑی بوٹی کھائی یہ بتانے کے لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. حقیقت ہے یہ, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایسے بہت سے حکیم ملیں گے جنہوں نے تجربے کیے کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے. ہم دیکھیں تو جو ہونا تھا وہ کیا ہوا, تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا اس سے یہ ہوتا ہے, ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوا. تو صالح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے جب انہوں نے دعوے کیے تو ان لوگوں نے اپنے سائنسدانوں کو, حکیموں کو, طبیبوں کو, جو بھی اس وقت ترقی تھی بلایا, بھائی یہ ایکچولی اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں, کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں. اس زمانے کی انگلش میں انہوں نے بتایا جو اس زمانے میں ہوتی ہوگی. تو اب دیکھو یہاں ان تمام لوگوں سے ایک ٹیکنیکل فالٹ ہو رہا ہے. اس ٹیکنیکل فالٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی فالٹ آج بھی ہے, اور ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے وہ اسی فالٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے پیغمبروں کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہا اور اگنور کر رہا ہے, ہلکا لے رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اس دعوت کو ہلکا مت لو, ہلکا مت لو, یہ قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے گی, یہ ہلکا مت لو اس کو.